الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار
اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ توبہ تو اللہ کے ذمے صرف ان لوگوں کی ہے جو نادانی میں برے اعمال کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول ہرگز نہیں ہوتی جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت قریب آ جاتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر گئے۔ ان کے لیے تو اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے نظام میں ہم سب انسانوں کو مبتلا فرمایا ہے، اس میں دو رویے جنم لیتے ہیں، اور دونوں رویوں کی بنیاد وہ دونوں ٹینڈنسیز ہیں، وہ دونوں طرح کی استطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ جو نفس ہے، انسانی نفس، یہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر دونوں قسم کی اللہ کریم نے استطاعت رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں نیکی کی استطاعت بھی موجود ہے، اس میں برائی کی استطاعت۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اس کو پاک کر لیا، یہ والی صلاحیت استعمال کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا، دوسری قسم کی صلاحیت استعمال کر لی، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اب ظاہر ہے یہ جو نامرادی اور کامیابی ہے، یہ تو نتیجہ ہے انسان کی زندگی کا، لیکن یہاں زندگی گزارتے ہوئے جو دو رویے جنم لیتے ہیں، کہ انسان تو ہو نہیں سکتا نا بغیر گناہ کیے، اگر بالکل گناہ نہ کرے، کوئی شخص گناہ نہ کرے، گناہ کا ارتکاب ممکن ہی نہ ہو، تو وہ انسان تو نہیں ہوتا، وہ تو فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے کہ اس سے کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ جن سے گناہ کا ارتکاب ہو، اور بس پھر اس گناہ پر وہ اصرار کرتے چلے جائیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، اور اس کے بعد ان کو کبھی یہ فکر نہ ہو کہ میرے سے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ ایسا رویہ بھی انسانوں کا نہیں ہوتا، یہ ابلیس اور اس کے چیلوں کا رویہ، کہ جن سے گناہ ہوتا ہے اور بس وہ گناہ کی اور آلودگی کی زندگی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے۔ اللہ کو امتحان مقصود ہے، اللہ نے ہم سب کا امتحان لینا ہے، اس لیے ہمیں درمیان میں رکھا ہے تاکہ یہ امتحان دینے کے قابل ہوں، اور دونوں رویے، دونوں ٹینڈنسیز ان کے اندر موجود، چاہے نیکی کر لیں چاہے برائی کر لیں۔ اب برائی ان کا ارتکاب ان سے ہوتا ہے، کلو بنی آدم خطاء، یہ درمیان میں ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں بلکہ کائنات میں جو بھی نیکی کرنے والے یا گناہ کرنے والے وجود ہیں، جو کچھ کرنے والے وجود ہیں، اعمال کرنے والے وجود ہیں، بس ہیں ہی تین: فرشتے، شیاطین اور انسان۔ تو اگر انسان فرشتوں جیسا بیہیو کرے، ایسے اعمال کرے کہ وہ نیکیاں کرتا جائے اور اس کے اندر برائی نہ ہو، تو وہ تو پھر فرشتہ بن جائے گا۔ حالانکہ فرشتوں سے تو اللہ نے انسان کو سجدہ کروایا ہے، فرشتوں نے تو انسان کو سجدہ کیا۔
اس کا مطلب ہے انسان بننا فرشتوں سے زیادہ افضل ہے. سارے کے سارے فرشتے تو انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کبھی انسانوں کو بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہو کہ آپ فرشتوں کے لیے دعا کریں؟ فرشتے انسانوں کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پہ وہ ملائے اعلیٰ جو اللہ کے عرش کے گرد ہیں وہ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ان انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ واپس توبہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث ہے کہ مومن اور ایمان اس کی مثال گھوڑے اور رسی کی ہوتی ہے. جس طرح گھوڑا اپنی رسی کے اندر اندر دوڑتا ہے اور جب اس کو کھینچا جائے تو وہ واپس آ جاتا ہے، مومن کا ایمان کے ساتھ یہی تک تعلق ہوتا ہے کہ جب بھی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے اس کا ایمان اس کو واپس کھینچ لیتا. اور اگر ہمارا ایمان واپس نہیں کھینچتا تو پھر فکر کرنی چاہیے ہم شیاطین کی جنس میں سے بن چکے ہیں. اگر یہ رویہ جو ہمارا گناہوں کا رویہ ہے، جس کے اندر گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم اس پر فکر مند بھی نہیں ہوتے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، تو پھر اس پر آج فکر کر لیجئے، یہ منہ سے زبان سے توبہ توبہ کہنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے بخاری شریف کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو رویے ہیں نا، ایک مومن کا ہے اور ایک کافر و منافق کا ہے. مومن کا رویہ یہ ہے، یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل. مومن یوں سوچتا ہے کہ جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو. گناہ کے بارے میں یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کو اس طرح سے دیکھتا ہے، چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے اس قدر خوف زدہ ہوتا ہے مومن، اس کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے. یخاف ان یقع علیہ، اس کو ڈر لگتا ہے کہ کسی بھی وقت پہاڑ اس کے اوپر آ گیا. جس طرح کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھا شخص پہاڑ کے اپنے اوپر گر جانے کے بارے میں خوف زدہ رہتا ہے، مومن کو اپنے گناہوں سے اس طرح خوف رہتا. گناہ اس سے بھی سرزد ہوتے، اس لیے کہ گناہوں کے بغیر تو زندگی انسان کی ہے ہی نہیں. کل بنی آدم خطا. اللہ اکبر، انسان ہے ہی خطا کار، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس کا بائی ڈیفالٹ اللہ کریم نے اس کے اندر ایک جذبہ رکھا ہوا ہے، ایک اس کے اندر داعیہ رکھا ہے گناہ کرنے کا. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر یہ اپنے ایمان کی کھونٹی سے بندھا ہوا ہے تو ایمان اس کو فوراً واپس کھینچتا ہے. جو ہی گناہ ہوتا ہے فوراً یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا. یہ رویہ اگر ڈیولپ ہو گیا، اور جو کافر ہے اور منافق ہے وہ اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے، اللہ اکبر، کمثل الذباب، وہ اس کو ایسے دیکھتا ہے علی انفی، جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو. اللہ اکبر، وہ اپنے گناہ کو یوں دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، اور پھر وہ یوں کر کے اس کو اڑا دیتا ہے. بس بات ختم، گناہ آیا چلا گیا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. دن میں 10 گناہ کیے، 100 گناہ کیے، گناہ پہ گناہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ابلیسی رویہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند. لہذا وہ توبہ ایک وقت میں آ کے یہ ابلیسی رویے والے بھی توبہ کرتے. جب اس کی اذا حضر احدهم الموت، حتی اذا حضر احدهم الموت، جب ان کے اوپر موت آتی ہے، سامنے موت نظر آتی ہے، تو پھر اس وقت کہتے ہیں قال انی تبت الان، اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. تو ڈبکی کھا کے تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اس وقت کا موت کو دیکھ کر جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اس وقت کی توبہ قبول. لیست التوبۃ علی الذین یعملون السیئات، ان کی توبہ قبول ہے ہی نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت،
جب موت آ گئی قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کر. نہیں، یہ وہ رویہ ہے جو زندگی گزارتے ہوئے توبہ کو انسان اپنے معمولات میں جگہ دے. کھونٹے سے بندھا ہوا ہو، جو ہی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں نے گناہ نہ کرنے کا، میں نے تو تیرے ساتھ صبح و شام عہد کیا ہے کہ اللہ میری زندگی ایسی بنا دے ہر وقت خیر میں اضافے کا باعث ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھایا کرتے تھے، صبح و شام کے اذکار میں تاکید فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا پڑھا کرو. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہ میرا دین بہتر کر دے، میرے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے اصل معاملے کا تحفظ ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اللہ میری دنیا بہتر کر دے جس کے اندر مجھے رہنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اللہ میری آخرت میں بہترین کر دے جس میں مجھے جانا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے کہ جو ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث، ہر لمحہ اس میں خیر بڑھتی رہے. اس نے تو اللہ سے یہ وعدہ کیا، یہ تو صبح و شام اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ میری زندگی کا لمحہ لمحہ خیر پر مشتمل ہو. یہ تو خیر کی بات کرتا ہے، خیر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ خیر اور ایمان کے کھونٹے سے بندھا ہے. لہذا توبہ صرف اس کی، یہ گناہوں کی معافی ہم سارے مانگتے ہیں. پورا مہینہ گزرا ہم نے معافی تو مانگی اور کیا کیا ہے. لیکن سن لیجئے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، ان کا قول ہے کہ الاستغفار بدون الاقلاع، جس نے گناہ چھوڑے نہیں، گناہوں سے باہر آیا نہیں، گناہوں کی زندگی ویسے ہی جاری ہے، موج کر رہا ہے، گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کو ترک نہیں کرنا چاہتا، گناہ میں ملوث ہو کے، گناہ میں ملوث رہتے ہوئے معافی مانگنا چاہتا. فرمایا الاستغفار بدون الاقلاع توبۃ المکذبین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، گناہ میں ملوث رہتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے. اور وہ جو گناہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر، سارے کے سارے گناہ چھوڑنے ضروری ہے. توبہ کرنے کے لیے انسان سیگمنٹیشن نہیں کر سکتا کہ یہ 2-3 گناہ میں معاف کروا لیتا ہوں، باقی چلتے رہتے ہیں، بعد میں دیکھی جائے. ہم نے سیگمنٹیشن کی ہوئی ہے، ہم نے اپنے معاملات یوں ترتیب دیے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں گناہ معاف کر دے، یہ باقی کے چلتے رہیں گے، یہ میں موت تک جا کے معافی کر لوں گا اللہ تعالیٰ سے. جب عمرے پہ جاؤں گا پھر یہ کر لوں گا، جب حج پہ جاؤں گا یہ کر لوں گا، جب فلاں معاملہ ہوگا تو یہ کر لوں گا، بچوں کی شادی کے بعد یہ کر لوں گا. تاریخیں ڈالی ہوئی، باقی معاملات میرے چلتے رہیں گے. وہ فلاں جب میں آؤں، فلاں وقت میرے اوپر آئے گا پھر میں کروں گا. اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے فلاں وقت تک زندہ رہنے کا، ہو سکتا ہے اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو. لہذا اللہ کو ایسی توبہ پسند نہیں ہے، یہ توبہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی. گناہ سے معافی مانگنے کی صرف ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دینا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ اس سے اللہ معاف نہیں کرتا جب تک گناہ سے باہر نہ آئے. الاستغفار بدون الاقلاع، امام نووی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے، کسی نے اگر معافی مانگنی ہے نا اللہ سے، اس میں یہ ہم تو جو معافی مانگتے ہیں یہ قول ہے ہمارا، یہ زبان سے کہے ہوئے الفاظ، اللہ معاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے، استغفر اللہ رب اغفر لی، یہ باتیں ہیں، یہ گفتار ہے، یہ قول ہے. توبہ عمل ہے. توبہ کا مطلب ہے واپس آ جاؤ، جہاں جا چکے ہو وہاں سے واپس آ جاؤ. اور وہ کہاں جا چکے ہو؟ کہیں بھی. اگر تم واپس نہیں آتے تو اللہ کا معافی کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ جو سورہ زمر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا نا
کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت صرف رمضان میں نہیں آتی، اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے، جس وقت پکارے، لہذا مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں مایوس نہیں ہونا؟ اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بھئی کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا، وہ ہے ہی بہت رحم کرنے والا، کیونکہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس لیے وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹھے بیٹھائے معاف کر دے۔ کیا کرنا پڑے گا جس سے وہ معاف کرے گا؟ فرمایا کرنا یہ پڑے گا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کرنا یہ پڑے گا کہ ہر طرف سے منہ موڑو اور ایک اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، آج کے بعد میں تیرا ہوں، جب تک اور آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہی وہ شرائط ہیں جو امام نووی علیہ رحمہ نے فرمائی ہیں۔ جب اگر یہ کوئی انسان یہ نہیں کرتا تو گناہ معاف نہیں ہوتا۔ حضرت امام نووی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ تین شرطیں، اور اگر کسی آدمی کا حق اس میں ہے کسی فرد کا تو پھر 4 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے ان یندم علی، سب سے پہلی شرط ہے ان یقلع عن المعصیہ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے باہر آئے۔ گناہ کے اندر رہ کے توبہ قبول ہوتی ہی نہیں، گناہ کے اندر رہ کے معافی کا مطلب ہی کوئی، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں گناہ کے اندر سے باہر نکل آیا اور ایک آدھ چھپا کے رکھ لیا یا 2-4 چھپا کے رکھ لیے یا اس کے لیے تاریخ ڈال لی بعد میں کروں گا، یہ توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ بدون الاخلاء توبۃ المکذبین، جھوٹے لوگوں کی توبہ۔ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا، دعائیں کیے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف واپس آتا ہوں۔ توبہ کا مطلب تو رجوع کرنا۔ تاب العبد کا مطلب ہوتا ہے راجع الی طاعت ربہ، بندے نے توبہ کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ باقی زندگی میں اپنے رب کی اطاعت کی طرف واپس آ گیا۔ اگر وہ واپس نہیں آیا تو اس کا مطلب اس نے توبہ تو کی نہیں۔ تو اگر وہ زبان سے کہتا رہے کہ میں نے توبہ کر لی، میں نے توبہ کر لی، میں نے توبہ کر لی، اور گناہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا کہ وہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ میں تیری طرف واپس آتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، فرمایا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، اس طرح کی توبہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، توبۃ المکذبین، یہ سچے لوگوں کی کیسے ہوگی؟ اس کو کیا فرمایا؟ 6 شرائط ہیں، امام نووی نے تو 3 یا 4 رکھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہی ہے اصل میں، اس کی تفصیل انہوں نے فرمایا 6 شرائط، اور سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ گناہ ترک کرے، گناہ چھوڑے، گناہ سے باہر آئے۔ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، گناہ میں ملوث شخص کی توبہ قبول ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کون کون سا گناہ، ہر وہ بات گناہ ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ہم نہیں کر رہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ہم کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے اپنی پوری زندگی میں، اگر زندگی میں ایک بھی بات ایسی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کرنے کا اور ہم نہیں کر رہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نہ کرنے کا اور ہم کر رہے ہیں، تو ہم گناہ میں ملوث ہیں، اور گناہ میں لتھڑے ہوئے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آج سوچ لیجئے، اگر توبہ، یہ روز اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافیاں مانگ لینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے باہر تو آئے، پھر یہ سچے لوگوں کی توبہ تو صادقین ہوگی، وگرنہ توبۃ المکذبین، جھوٹے لوگوں کی توبہ۔ اگر سچے لوگوں کی توبہ کرنی ہے پہلے گناہ سے باہر آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر گناہ سے باہر آئے اور اس کے بعد اگر کوئی فرض باقی ہے تو اس فرض کی ادائیگی کرے۔ جو فرض ضائع کیے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دی، حساب کر کے دے۔ نماز فرض ہے نہیں پڑھی، حساب کرے اور پڑھے۔ روزے فرض ہیں نہیں رکھے، حساب کرے اور رکھے۔ جو اللہ کا، جو حقوق اللہ میں سے جس جس فرض کی کوتاہی ہوئی ہے حساب کرے، اس کو کرے۔ فرض کی ادائیگی یہ دوسری شرط، اور تیسری شرط ہے حق کی ادائیگی۔ یہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ حق کی ادائیگی، کسی کا کوئی حق آپ کے ذمے ہے، جب تک وہ ادا نہیں ہوا توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بہنوں کے حق مارے ہوئے ہیں، بیٹیوں کی وراثت ماری ہوئی ہے، لوگوں نے حقوق مارے ہوئے ہیں، بیٹوں کو دے جاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے، اور پھر سمجھتے ہیں توبہ قبول ہو جائے گی۔ نہ داڑھی کا سائز اللہ نے دیکھنا ہے، نہ تمہارا مسجد میں بیٹھنے کا وقت گننا ہے، پہلے حق کی ادائیگی کرو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ۔ اور سن لیجئے، فرض کی ادائیگی میں وہ بھی آتا ہے، اللہ نے حکم فرمایا حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ ہم حرام سے نہیں بچتے۔ حرام سے نہیں بچتا نا تو یہ مسجد مبارک میں بیٹھ کے توبہ کرنا تو خیر دور کی بات ہے، کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے توبہ کرنے سے بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہاں جا کے بیت اللہ کا میدان ہو، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، خالص اللہ کو پکار رہا ہو، خالص اللہ کو، تو بھی قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک لوگوں سے پاک بات قبول کرتا ہے، گندے لوگوں سے آلودہ بات قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آپ نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، دوڑتا بھاگتا کعبہ پہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کے پھر آسمانوں کی طرف یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یقول یا رب یا رب، اللہ کو پکارتا ہے، چیخ چیخ کے پکارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور ساری عمر جو ماں باپ نے کھلایا وہ بھی حرام۔ یہ جو جس کا جسم حرام سے پلا ہے یہ تو ہے ہی جہنم میں جانے کے لیے۔ اگر توبہ کرنی ہے تو پہلے حرام چھوڑو، نہیں چھوڑا اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ کے اندر بھی اگر وہ توبہ کر رہا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یہ جتنا مرضی چیختا رہے اس کی دعا کا کوئی جواب اللہ کی طرف سے نہیں آئے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہذا توبہ کرنی ہے تو امام نووی علیہ الرحمہ کہتے ہیں یقلع عن المعصیہ، پہلی بات یہ ہے کہ گناہوں سے باہر۔ میں اور آپ ہم سب شوقین تو ہیں توبہ کرنے، شوق تو ہے، دل تو کرتا ہے نا توبہ کرنے کا، اور یہ بھی دل کرتا ہے اللہ گناہ معاف کر دے۔ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا،
پتہ نہیں اگلے سال رمضان دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو کیا وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ آج ہر قسم کے گناہ سے باہر آ جائے؟ کرتے ہیں وعدہ؟ اوکھا بڑا ہے کام. اللہ سے وعدہ، میرے سے نہیں. اللہ سے وعدہ کرو. میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو خود اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ میں بھی گناہوں سے باہر آتا ہوں. گناہوں سے باہر آؤ، وگرنہ یہ چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں ہے. گناہ سے ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر آؤ. اور پھر دوسری شرط یہ وان یندم علی فعلها، پھر پچھتاوا لگ جائے، اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ میرے سے کیا ہو گیا، میں نے تو یہ کام نہیں کرنا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. دل میں پچھتاوا، پشیمانی. وہ جو پشیمانی ہوتی ہے نا، وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کو وہ بہت پسند. وہ گناہ کرنے والا جس کو گناہ کے بعد کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، وہ ابلیسی رویہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر مزید غصہ آتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور جو واپس توبہ کرتا ہے نا، واپس آتا ہے. ادھر گناہ کیا پھر واپس آتا، گناہ کیا پھر واپس آتا. اللہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب واپس آئے. اللہ کو انتظار ہے. اور جب کوئی شخص اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے نا، تو وہ سنی ہے نا حدیث، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی. ایک آدمی جو لمبے چوڑے جنگل کے اندر اکیلا جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر سارا سامان رکھا ہوا ہے، اور لق و دق صحرا ہے، میلوں لمبا چوڑا. تو وہ کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹا ہے. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو اس کی سواری غائب ہے. سواری نہیں مل رہی، ادھر ادھر دیکھی، ڈھونڈا، نہیں ملی. اب وہ ظاہر ہے جنگل اتنا لمبا چوڑا ہے کہ وہ پیدل چل کے جا نہیں سکتا. چلے گا تو بھی موت ہے، بیٹھا رہے گا تو بھی موت ہے. بیٹھ گیا مایوس ہو کے. آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو سواری پاس کھڑی ہے ویسے کی ویسے، پورے ساز و سامان کے ساتھ. تو کہتا ہے اتنا خوش ہوا. اب دیکھیں اس کی تو موت کے منہ سے نکلا اور زندگی بن گئی. تو اتنا خوش ہوا اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا یہ تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب. لیکن خوشی اتنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اخفا من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کے زبان سے لفظ ٹھیک نہیں نکلے. اس نے کہنا یہ تھا کہ اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، اور کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی خوشی کی شدت کا اندازہ کرو، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا. بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس آتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی. لیکن توبہ ہو تو صحیح نا، زبان سے تو نہ کہتا رہے اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہ میں بس معافی مانگ رہا ہوں، میں توبہ کروں. یہ حکم دینا ہے اللہ. یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. پہلے گناہ سے باہر آؤ. توبہ اصل میں گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف، الی طاعت ربہ، راجع الی طاعت ربہ. اگر کوئی بندہ اپنے رب کی اطاعت کی طرف واپس آتا ہے اور باقی زندگی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ توبہ ہے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق ہے تو اس کی ادائیگی کرو، اور کوئی مالی معاملات ہے تو اس کی ادائیگی کرو. کسی کا حق مارا ہوا ہے اس کو واپس کرو. اور اسی طرح اگر کسی کو کوئی تکلیف دی ہوئی ہے تو اس تکلیف کا، اب ظاہر تکلیف دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تکلیف کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. جھگڑا کیا ہے تو اب اس کی کیا صورت ہو؟ جھگڑا کیسے واپس ہو؟ مال ہو واپس کر دیا، کوئی دینے والی چیز ہو آپ واپس کر دی، حقوق ہیں واپس کر دیے. کسی کا کبھی حق مارا تھا دے دیا. اب تکلیف اور جھگڑے کو کیسے واپس کریں؟ اس کے لیے پھر اس سے جا کے معافی مانگیں، اس کو خوش کر لیں یہاں دنیا میں. وہ بندہ جس کو تکلیف دی ہے وہ خوش ہوگا تو آپ کی معافی قبول ہوگی. اگر وہ خوش نہیں ہوگا
تو وہ کھاتے میں لکھا ہوا ہے، تمہاری نمازیں، تمہارا حج، تمہارے روزے، سارا کچھ یہ چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ، اس کا میٹر الگ چل رہا ہے، اس کا میٹر الگ چل رہا ہے. تو ہوگا کیا قیامت والے دن؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو کنگال کون ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ مفلس وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار، کنگال وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ ٹکا نہ ہو، وہی کنگال ہوتا ہے. فرمایا نہیں، میری امت کا کنگال وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا کنگال وہ ہے قیامت والے دن روزے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، حاجی صاحب ہوں گے، کئی سو تراویحاں، کئی سو نوافل، مسجد کے اندر وقت، سارا کچھ، بڑے نیک صاحب ہوں گے. لیکن ساتھ ہی اس حال میں آئے گا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ أَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اللہ اکبر، اور کسی کا خون بہایا ہوگا. ساتھ یہ میٹر چل رہا تھا جس سے باہر نہیں آیا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. بس کھاتا شروع ہو جائے گا. ایک طرف حق حقوق لینے والے کھڑے ہوں گے، دوسری طرف اس کی نمازیں، روزے، ساری نیکیاں پڑی ہوں گی. اس کی نیکیوں سے لے کے جن جن لوگوں کو اس نے مارا ہوگا، جن کے حق حقوق ہوں گے، مال کھایا ہوگا، جو بھی غلطیاں، کوتاہیاں، تکلیف پہنچائی، جھگڑا کیا، غیبت کی، فرمایا وہاں سے اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں، ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں. وَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ مِنْ قَبْلِ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ. اگر وہ ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں تو حق حقوق لینے والے ابھی کھڑے، نیکیاں ختم ہو گئی، نمازیں ختم ہو گئی، روزے ختم ہو گئے، دے دیے، سارے ان کھاتوں میں چلے گئے. جو بغیر گناہ چھوڑے توبہ کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، وہ تو کھاتا کھڑا ہے وہیں کی وہیں. فرمایا کہ وہ ختم ہو گیا، حق حقوق والے کھڑے ہیں، تو پھر ان کے گناہوں سے لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں. اللہ اخذ من خطایاہم، وہ جو گناہگار تھے ان گناہوں کے، ان کے گناہ پکڑے جائیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے حاجی صاحب کے اوپر. اور وہ جو گناہ اس کے اوپر پڑیں گے ثم طرح الی النار، پھر وہ اس طرح کا رہ جائے گا کہ اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. آج موقع ہے، وعدہ کر لیں اللہ سے اور فوراً نکل آئیں ہر قسم کے گناہ سے. لہذا اور پھر امام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آخری بات یہ فرمائی، ندامت، شرمندگی، گناہ سے باہر آنا، حق کی ادائیگی، فرض کی ادائیگی، تکلیف جھگڑا جو کیا ہے اس سے معافی لے لیں، اس کو راضی کر لیں جیسے راضی ہوتا ہے. کسی کو گالی دی ہے، جا کے معافی مانگ لیں. کسی کے کو تکلیف پہنچائیے، جا کے آج معافی مانگ لیں. مگر نہ پھر وہاں اس دن دینا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ. اور آخری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس طرح نفس کو عادی کیا تھا نا کہ یہ گناہوں میں لگا ہوا تھا، اب محنت کرے اور یہ نفس کو گھلا دے نیکی میں، باقی کی زندگی اس محنت میں لگا دے کہ جس طرح یہ گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا، اب باقی ساری زندگی یہ نیکی میں اپنا سارا کچھ لگا دے. اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں توبہ قبول ہے. اور گناہوں کا اعتراف کر لینا اللہ کو بڑا پسند. بندہ اکیلا بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے نا، اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور ثم تابا، پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اسی وقت اس کی توبہ قبول کر لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو اکیلا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اکیلا تنہائی میں، ہماری طرح یہاں مجمع لگا کر نہیں،
اکیلا تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اور اس کو فکر ہو اپنی آخرت کی اور اپنی مغفرت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے عذابوں کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو، یہ روز کا رونا پیٹنا نہیں، ایک آنسو تنہائی میں آنکھ سے نکلا اور زمین پہ ٹپک گیا گال کو گیلا کرتا ہوا، ایک آنسو مغفرت کے لیے کافی ہے۔ کرے تو صحیح۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات کیسے ہوگی مجھے بتا دیجئے، میں نجات چاہتا ہوں۔ فرمایا 3 کام کر لے۔ پہلا کام کرو، زبان کو کنٹرول کر، املک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول، آج کے بعد چپ وٹ جا، من صامت نجا، جو چپ وٹ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بات زبان کو آج کے بعد کنٹرول کر۔ حضرت عقبہ بن عامر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے پہلی بات اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو، خام خواہ یہ محفلوں میں ڈیروں پر ادھر ادھر وقت نہ ضائع کرو۔ گھر تمہارا تمہیں اپنے اندر گنجائش لے کے اپنے اندر کنٹرول رکھے، گھر میں رہو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں اپنے گناہوں پہ رویا کرو، نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔